اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ عبس، جس کی آیت نمبر 17 تک ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے سے دیکھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے تخلیق کے بارے میں یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسے پہلے ایک معمولی سے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں دفن کیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک مقرر وقت تک رحم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر اسے رستہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا، اور اس کے بعد اسے تاکہ وہ کھائے پیے زندہ رہے اور اپنی زندگی مکمل کرے۔ اس کے بعد ایک وقت مقرر پر اس کو موت دی اور قبر میں دفن بھی کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ چاہے گا اسے واپس سے اٹھا کر اپنے سامنے زندہ کھڑا کرے گا تاکہ اس کے سارے اعمال کو اسے بدلہ دے سکے۔ اور اتنا سب کچھ جب اللہ تعالیٰ پوری حقیقت بتا رہا ہے انسان کی، تو اس درمیان میں انسان اللہ کی حکم کی بجا آوری کرتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہی الٹے الٹے سوال کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے بارے میں یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں اناج اگائے۔ وَعِنَابًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوہ اور گھاس اور چارہ بھی۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کہ کان بہرے کر دیے جانے والی قیامت آ جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ساتھ ہی اس کے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ زمین میں سے اناج اگائے، کھانے پینے کی چیزیں اگائے، جیسے کہ زیتون اگایا، کھجور، انگور، ترکاری اور گنجان باغات بھی زمین سے اگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور مہ بھی برسایا ہے، پانی کا بھی انتظام کیا ہے۔ یعنی انسان کو پیدا کیا ہے مطلب صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے زندگی کا ایک پورا سسٹم بنا کر اس کے جینے کا ایک سہارا جو سپورٹنگ سسٹم ہے وہ بھی کریٹ کیا۔ اس کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی دیا، اسے کھانے کی ضرورت ہے تو زمین سے نباتات اگا دیے، اس کے کھانے پینے کے غذائیات کر دیے، اس کے کام کے لیے، کام کو آسان بنانے کے لیے وہ مویشی پالتا ہے، مویشیوں پر اس کو قبضہ دے دیا، اور یہاں تک کہ مویشیوں کے تک چارے کا انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد بھی انسان اللہ کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتا، اسے مانتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے احکامات نہیں مانتا ہے، جبکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں یہ میرے پروردگار کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو زمین سے اناج اگتا ہے، میں اس کو توڑ کر کھاتا ہوں، میرے ہاتھ میں اپنی خود کی صلاحیت کچھ نہیں ہے، میں اپنا کھانا تک خود نہیں بنا سکتا یا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا خود سے انتظام تک نہیں کر سکتا۔ یہ ساری جو کچھ نعمتیں آج میرے ہاتھ میں ہیں یہ سب کے سب میرے پروردگار کے دیے سے ہے۔ اور یہ بات اگر بندہ مان لے، تسلیم کر لے، تو اس کے لیے ان باتوں کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ کا حکم ماننا، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن انسان ایسا نہیں ہے، انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں ماننے والا ہے۔ حالانکہ وہ ہر روز اپنے اطراف میں اللہ کی بے شمار نعمتیں دیکھتا ہے، خود اپنی زندگی پر اگر وہ غور کرے تو اللہ نے ہی اسے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ایک وقت مقرر تک جگہ دی، اس کے بعد اسے دنیا میں لایا، اس کے بعد اسے پھر
کھانے پینے کے انتظامات دیے، رزق دیا، اور اس کے بعد اسے ایک دن موت بھی آئے گی، اور موت کے بعد وہ جائے گا قبر میں، اور قبر میں سوتا رہے گا، اور اس کے بعد ایک وقت متعین پر جب اللہ کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھ کھڑا کرے گا، اسے زندہ کر کے کھڑا کر کے لائے گا، اور اب اس کے سارے کیے کا بدلہ دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہم سے ہو چکی ہے اب تک کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ یہاں تک سورہ عبس کی آیت نمبر 33 تک ہمارا ترجمہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا ذکر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے میں جو کچھ ہم سے بھول چک ہو چکی ہے، جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، انہیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔